خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال کے فرزند صاحب سے گفتگو کر کے مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کی رونق بڑھے گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ہم سے بات کرنا پسند کیا۔ اقبال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ مختصر بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کی نگاہ میں ان کے فکر کے بنیادی پوائنٹس کیا ہیں؟ بھائی ان کے فکر کے بنیادی پوائنٹ تو یہی ہے کہ وہ احیائے اسلام اور احیائے مسلمین چاہتے تھے، اور احیاء کی خاطر ہی انہوں نے اپنا کہہ لیجئے فلسفہ پیش کیا، جس میں سیاست کا فلسفہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی کہہ لیجئے ما بعد الطبیعات بھی ہے اور ان کا اخلاقی فلسفہ بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فلسفہ ہے اس کے لیے وہ طریقہ عمل کیا بتاتے ہیں؟ کیا پلان آف ایکشن ہو جس طرح سے ہم ان اہداف کو حاصل کر سکیں جو اقبال کی نگاہ میں ہیں؟ دیکھیے ان کی نگاہ میں جو مقاصد تھے، سب سے پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ جو سوچ ہماری ہے اس میں تغیر اور انقلاب کی ضرورت ہے۔ وہ اسی بنا پر تقلید کے عمل کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے وقت کے تقاضے مختلف ہو چکے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو ہماری سوچ اجتہادی ہونی چاہیے، یعنی جمود اور تقلید سے آزاد ہو کے۔ جی ہاں، تقلید سے آزاد ہونا، اور یہ تو ان کا بنیادی نقطہ ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا جو حاصل کرنا ہے یہ بجائے خود اجتہادی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی دو تحریکیں چلی جو ناکام رہیں، ایک تو وہابی تحریک چلی، پھر اس کے بعد خلافت کی تحریک چلی، دونوں ناکام رہیں۔ اس بنا پر اقبال کے بقول کہ ان میں سوچ جو تھی وہ تقلیدی تھی، اجتہادی نہیں تھی، لیکن پاکستان کی تحلیق کی سوچ چونکہ اجتہادی تھی، اس وجہ سے اس کو اجتہادی سوچ کے ذریعے ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ اجتہادی سوچ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اجتہادی سوچ یہ ہے کہ جو وقت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم وحی کو انٹرپریٹ کریں۔ اقبال کا تصور جو ختم نبوت کا ہے اس میں بھی وہ سب سے زیادہ اہمیت عقل استقراری کو دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی نمود ہی عقل استقراری کی بنیاد پر ہوئی، اور اس سے مراد یہ اینالیٹیکل ریزن کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسی ریزن کی بنیاد پر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبروں کی ضرورت نہیں رہی، نہ ہی وحی کی ضرورت رہی ہے مزید وحی کی، اور جو وحی آ چکی ہے اسی کو آپ انسان اب اپنے عقل کے ذریعے اس کو انٹرپریٹ کرے، اور اسی کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں وہ کہہ لیجئے مذہبی پیشوائیت کو بھی اور ملوکیت کو بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی دنیا کے سہارے تھے، مذہبی پیشوائیت، ملوکیت اور اس کے ساتھ ہی وحی، یہ گائیڈنس کے لیے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اگر ضرورت نہیں رہی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک اسلام کا پیغام سلطانی جمہور ہے، یعنی جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں اجتماع جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے وحی کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس پر تو ہم اب اس وقت اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ہم موضوع میں ایک اہم بات آپ سے یہ چھیڑنا چاہتے تھے کہ اقبال کا پیغام جو نثر میں ہے غالباً اس کی طرف توجہ کم ہوئی ہے۔ ایک ہوئی نہیں، ان کے نثر کی طرف تو توجہ دی ہی نہیں گئی، کیونکہ اس وقت اقبال کو بحثیت ایک شاعر ہی سمجھا گیا ہے، اور حالانکہ جو علماء حضرات ہیں، علماء ہند نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، مثلا مولانا نجم الدین اصلاحی جو کہ شیخ الہند کے ایک طرح سے نائب تھے اس وقت کے ہندوستان میں، تو ان کا تو یہ قول ہے کہ اقبال کو ہم شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینا شرعی جرم سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ اقبال کا جو تصور ہے فلسفی کا بحثیت فلسفی کے، اسی کی بنیاد پر پاکستان تعمیر ہوا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اسی طرح کہ یہاں پر جو اسلامی قوانین کا عمل ہو سکتا ہے اقبال کے فلسفے کے نقطہ نگاہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے چونکہ جس اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ اقبال ہی کے فلسفے کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام ہی اقبال کا ہی تصور ہے جس پر پاکستان وجود میں آیا۔ یعنی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال جو تصور رکھتے تھے جو مذہبی ماخذ کے بارے میں اور نئی سوچ کے بارے میں، وہ ممکن نہیں جب تک کہ آپ تقلید اور جمود کی قید سے آزاد نہ ہوں۔ بالکل، اور یہی صورت ہے ریکنسٹرکشن لیکچرز کی، جو ان کی نثر میں سب سے اہم کتاب ہے، جس کی طرف کبھی بھی علماء نے توجہ نہیں کی، بلکہ اس کو کفریات سمجھتے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ سے گفتگو کر کے ہم کو لطف آیا اور میرا خیال ہے ہمارے ناظرین نے اس سے سیکھا بھی بہت ہوگا۔ زید صاحب آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اجتہادی سوچ پیدا کرنی، اقبال کا ایک بڑا مقصد یہ ہے، آپ نوجوانوں میں وہ اجتہادی سوچ پیدا کرنے کی خاص کوشش کر رہے ہیں، یہ چیز ترقی میں واقعتاً کیسے ڈھلے گی؟ دیکھیے صاحب، ایک بات پہلے اقبال کا مقام اسلامی تاریخ میں اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی کے بعد دا گریٹسٹ تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ، ویژنری، مجتہد علامہ اقبال ہے۔ جس طرح ٹیپو سلطان کے بعد اگر مسلم دنیا نے کوئی لیڈر پیدا کیا ہے تو قائد اعظم ہے، اور یہی وہ کمال ہے کہ اقبال کو اگر آپ وہ مقام نہیں دیں گے، if you do not understand his historical place، تو اس وقت تک پھر آپ اقبال کو رسپیکٹ پہ نہیں دیں گے۔ اور اقبال جو قوم، جس قسم کی نسل، جس قسم کی قوم، جس قسم کا مستقبل پیدا کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں۔